أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله سبحانه وتعالى: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے مہربانی فرمائی کہ آج کا پورا دن اس نے اپنے ذکر کے لیے، سننے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے آج سارا دن اللہ نے ہمیں قبول فرمایا. اور یہ رات ہماری آج اتنی قیمتی بن گئی، زندگی کے گناہوں کو مٹانے کا سبب بن گئی اور آخرت کی زندگی کے اندر کامیابی پانے کا ذریعہ بن گئی. ورنہ اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، رات کو 2-2 بجے تک، 3-3 بجے تک جاگتے رہتے ہیں، موبائل کو اپنے سرانے رکھ کر پوری دنیا کا کھیل تماشا دیکھتے ہیں. آج اللہ نے آپ کو اپنے گھر کے اندر بلایا اور کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے. بار بار سمجھا رہا ہے کہ جو زندگی تم گزار رہے ہو، یہ زندگی تمہیں میرے دربار کے اندر کامیابی نہیں دلائے گی. کامیابی ملے گی تو اس قرآن کی بہاروں کے صدقے ملے گی، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ملے گی. انسان کے لیے، دنیا کی کامیابی کے لیے اور اس کو پیسے پر لانے کے لیے پوری دنیا کے اندر محنت ہو رہی. پیسے کی اہمیت کو دن رات بتایا جا رہا ہے اور اتنی پیسے کی اہمیت ہمارے اندر ہو گئی کہ آدمی کہتا ہے پیسے کے بغیر سانس لینا مشکل ہے، پاک پیسے کے بغیر جینا مشکل ہے، پاک پیسے کے بغیر رشتہ داری مشکل ہے، میاں بیوی کا نبھا مشکل ہے، اولاد کا ماں باپ کو پکارنا، ماں باپ کا اولاد کو پیار کرنا، یہ سارا پیسے کے بغیر ادھورا ہے. یہ ساری دنیا کے اندر دکان والے، مکان والے، ریڈی والے، گاڈے والے، ٹھیلے والے، بڑی بڑی پلازوں والے، بڑی بڑی دکانوں، فیکٹریوں والے، ذمہ دار، یہ سارے وڈیرا، یہ سارے تو آپ کو پیسے پر لے کے آ رہے ہیں اور پیسے پر آپ کو بنا رہے ہیں. تو وجہ یہ بنی کہ پیسہ کی محنت سنی اور پیسے کو اپنے اندر اتارا، خدا کے گھروں کو ویران کر دیا. مدارس دینیہ کے اندر اپنے بچوں کو اور اپنی زندگی کمانے کے لیے، بنانے کے لیے ہمارا دل نہیں کرتا. تو نتیجہ اس کا آخر یہ نکلا کہ بغیر ایمان کے موت آ رہی، بغیر کلمے کے موت آ رہی. کوئی دکان، کوئی ہوٹل، کوئی چائے کا اسٹال،
کوئی آپ کو بڑی دکان کا کوئی ایسی ملے گی کہ جہاں آپ کو خدا رسول کی بات سننے کو ملے؟ اس دکان پر سودا لینے جاؤ وہ آپ کو کہے گا آٹا مہنگا ہو گیا، اس دکان پر سودا لینے جاؤ کہ بجلی کا یونٹ بڑھ گئے، اس دکان پہ سودا لینے کے جاؤ کہے گا فروٹ مہنگا ہو گیا۔ بس یہی ایک شور و غوغا ہے، آپس کا جھگڑا چل رہا ہے، اسی لڑائی کے اندر انسان روزانہ لڑ رہا ہے اور ناکام ہو کے قبر کے اندر جا رہا ہے، اور آگے جو اس کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، بیٹے کا باپ کو نہیں پتا، بیٹی کا ماں کو نہیں پتا، بیوی کا شوہر کو نہیں پتا، شوہر کا بیوی کو نہیں پتا، قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ایک کمرے میں اندھیرا ہو، بتی جلا کے دیکھ لیتے ہیں، بیٹا سیدھا لیٹا الٹا لیٹا، امی کہاں ہے ابو کہاں، لیکن اللہ کی قسم قبر میں اتنا اندھیرا ہے کہ انسان کو اپنا آپ ہی نظر نہیں آتا ہے۔ کہاں سے کیڑا نکلے گا، کہاں ڈسے گا، کہاں سے چھانپ بچھو نکلے، مذاق نہیں، یہ مذاق نہیں، یہ کوئی کہانی نہیں۔ خود ہی تو موبائلوں کے اوپر آپ قبروں کے حالات دکھاتے ہو، سانپوں کا نکلنا، بچھوؤں کا نکلنا، کیڑوں کا نکلنا دکھاتے ہو، پھر دوسرے پہر کے اندر آپ وہی آنکھ لے کے ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے ہو، وہی آنکھ لے کے آگے سی آر کے آگے، وہی آنکھ لے کے فلموں کے آگے بیٹھ جاتے ہو، سارے دن کی تھکن اتارنے کے لیے چائے والے ہوٹل پہ چلے جاتے ہو اور وہاں جا کے 3 گھنٹے اپنی ایمان کو بیچ کر آتے ہو اور واپس کفر اور ضلالت کو لے کے آتے ہو۔ پتہ نہیں تمہیں دنیا کیوں عقل مند کہتی ہے اور آپ اپنے آپ کو کس طرح کا عقل مند کہتے ہیں۔ میرا سب سے بڑا دشمن تو چائے والا ہے، میرا سب سے بڑا دشمن تو ہوٹل والا ہے، میری نسل کو بگاڑنے والا تو یہ ہوٹل اور چائے والا ہے۔ اس کو جا کے پوچھو کہ اگر میرا بچہ تیرے پاس دال روٹی کھانے آئے گا، میرا بچہ تیرے پاس چائے پینے آئے گا، تو اسے ایک چائے کی پیالی پلانے کے لیے وہ ادھار تو نہیں پی رہا، تیرے سے اللہ واسطے تو نہیں پی رہا، اس چائے کی پیالی کے پیسے دے رہے ہیں۔ تجھے کس نے اجازت دی میرے بچے کو چائے پلانے کے بہانے تو میرے بچے کے ایمان کا بیڑا غرق کر دے؟ میرے اندر دم ہے یا آپ کے اندر کی طاقت ہے؟ ہوٹل والے کو کس نے اجازت دی؟ وین والے کو کس نے اجازت دی کہ میں نے یہاں سے نواب شاہ کا سفر کرنا ہے، جب تک میں مسلمان یا غیر مسلم کو ننگے کپڑوں میں نہیں دیکھوں گا میرا سفر ہی طے نہیں ہو رہا۔ گاڑی کے اندر جو ہے وہ ایل ای ڈی لگی ہوئی ہے، بڑی بڑی وہ سکرینیں لگی ہیں، کار چلا رہے، موت کی سیٹ پہ بیٹھے ہو، فرشتہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھا چل رہے، اسے فکر ہی کوئی نہیں میں کر کیا رہا ہوں، اس حالت میں موت آگئی تو کہاں جاؤں گا۔ گھر کی چھتیں ٹپک رہی ہیں، چرپائیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، بستر ہے کوئی نہیں، بچے بیمار، بیوی بیمار، ماں باپ بیمار ہے، لیکن ٹی وی گھر کے اندر ضرور چلے گا۔ اللہ روزہ کھولنے میں 10 منٹ باقی رہ گئے، ٹی وی دیکھیں گے، ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، روزہ رکھنے میں 10 منٹ باقی رہ گئے، بھی رمضان آ رہا ہے دیکھنا کتنا کھیلتا ماشاء اللہ۔ اگر کوئی غیر مسلم کافر یہ ہندو کلمہ کیوں نہیں پڑھتے، ہم اس کو کس چیز کی دعوت دیں بتاؤ؟ انہی سے تو شراب ہمارا مسلمان خرید کر اسے تو پی رہا ہے۔ اگر ہمارے اندر ایمان حیا ہوتا، خدا پاک کی قسم دنیا کے کفر کو ہمارے آگے سر اٹھانے کی جرات نہ ہوتی۔ پریشانی ہر بندہ پریشان ہے، کوئی خوش ہے بیٹھا ہوا، ہر بندہ پریشان ہے، متاثر۔ آپ روزانہ ایک دوسرے کے چہرے دیکھتے ہو، میں پورا جہان پھرتا ہوں، دن میں 3-4 جگہ۔ آج کا شیڈول میرا بڑا عجیب تھا، میں کل خانپور سے چلا، صبح شہزادپور، پھر شہزادپور سے ٹھیڑی گیا، ٹھیڑی سے پھر یہاں واپس آیا، کیونکہ زبان دے رکھی ہوتی ہے، پھر بڑوں کا پھر جماعت کا حکم آ جاتا ہے، پھر بڑے ہمارا خانقاہی سلسلہ ہے، پیری مریدی والا ہے، وہ بھی سلسلہ چلانا ہوتا ہے، پھر ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں، ورنہ آپ سے زیادہ میں تھکا ہوا۔ 4-5 دن پہلے میرا کندھا اترا، میں انجیکشن لگا کے تھک گیا، بہت ٹھیک، آرام ہی مجھے نہیں مل رہا۔ لیکن ایک فکر، ایک اکڑن ہے، اگر اللہ نے مجھے سمجھ بوجھ دی ہے تو یہ سمجھ بوجھ کو میں آپ کی جھولی کے اندر ڈال، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بے عقل ہیں، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ سمجھ ہیں، لیکن آپ اپنی صلاحیتوں کو ذرا گھر کے اندر بیٹھ کے سوچے تو صحیح، آپ اپنی صلاحیتوں کو کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ تیرے اندر صلاحیت ہے، لوہے کے ٹکڑے پر محنت کی تو نے جہاز بنا دیا، صلاحیت ہے، لکڑی کے ٹکڑے پہ محنت کی تو نے جہاز بنا کے پانی کے اندر اتار دیا، تیرے اندر صلاحیت ہے، تو نے پانی پہ محنت کی تو نے بجلی بنا کے بلب کو روشن کر دیا، تیرے اندر صلاحیت ہے، کہاں ٹرانسفارمر لگا، کہاں تار اور کہاں بٹن لگا، روشنی کہاں آ رہی، تیرے اندر صلاحیت ہے، تو نے ایسی موٹر بنائی کہ 500 فٹ نیچے سے پانی کھینچ کے اوپر لے کے، یہ اپنی صلاحیت اگر تم اللہ کے دین کے اوپر لگاتے، اس صلاحیتوں کو قرآن کی عظمت اور بہاروں کے اوپر لگاتے، رب
کعبہ کی قسم ہے دنیا کے اندر کوئی بغیر کلمے کے نہ مرتا میرا. روزانہ مارکیٹ میں طرح طرح کا کپڑا، طرح طرح کا جوتا، ہر سال عید پر خریداری کرنے کے لیے جاؤ، نئی برانڈ مارکیٹ کے اندر آئے گی. آپ کی صلاحیت، آپ کے دماغ کی تھیوری اتنی تیز ہے. اگر یہی قرآن والی تعلیم اور اللہ کی فرما برداری والی زندگی کو سیکھنے پر لگاتے تو خدا پاک کی قسم، اللہ کی قسم، فرشتے ہمارے پیچھے پیچھے چلتے اور ہمارے کامیابی کے لیے فرشتے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ظلم کے پریشانیوں کے دریاؤں کو پار کراتے. لیکن کیا کریں، ہماری اس بے غفلتی والی زندگی نے، لاپرواہی والی زندگی نے فرشتوں کو زمین پر آنے سے ہی روک دیا ہے. میں بھی غلام رسول ہوں، یہ سارے غلام رسول بیٹھے ہیں، آپ بھی غلام رسول، آپ بھی غلام رسول. آپ جلسے میں آئے نا، یہاں اللہ رسول کی بات سننے کے لیے آئے نا. مقصد کیا ہے؟ کہ میں حضور کا غلام بن جاؤں، اللہ کے حکموں کا فرما بردار بن جاؤں، میں جنت میں جانے والا بن جاؤں. کتنا عرصہ ہو گیا یہاں جلسہ ہوتے ہوئے، اور کتنی زندگی آپ کی کالے بالوں سے سفید بال ہو گئے. ہر سال جلسہ ہوتا ہے، یا نہیں تو کہیں نہ کہیں ہوتا ہوگا. تبدیلی آئی میرے اندر. میں سنت رسول کٹاتا تھا، کیا میں نے رکھنی شروع کر دی؟ کیا میرے بالوں کا سٹائل غلام رسول کے مطابق ہو گیا؟ کیا میرے سر پہ کپڑا آ گیا؟ کیا میری آنکھ محلے والی کی طرف دیکھ کر جھک جاتی ہے تو آنکھ میری اٹھتی ہے؟ مصیبت یہ ہے کہ ہم نیکی کرواتے ہیں، نیکی کرتے نہیں. مصیبت یہ ہے ہم نیک بناتے ہیں، نیک بنتے کوئی نہیں. غلطی میں کر رہا ہوں، ناپ تول میں کم میں کر رہا ہوں، گالیاں اس کو دے رہا ہوں. کپڑے کی پیمائش میں کم کر رہا ہوں، میرے ہاتھ کر رہے ہیں. تول میں کم کر رہا ہوں، گوشت کو پانی میں لگا رہا ہوں، مردار جانور میں کھلا رہا ہوں. اللہ نہ کرے مسلمان کو معصوم اس کے ہاتھوں کی محنت، اس کے ہاتھوں پہ لکیریں محنت پڑی دیکھ کر مجھے حیا ہی نہیں آتا. میں اس مسلمان کی مزدور کی 500 روپے دہاڑی پر بھی دھوکہ دے رہا ہوں. قصور تیرا، میرا کچھ بھی نہیں، اس نے معاشرہ خراب کر دیا. خدا کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. فرمایا جتنی مصیبتیں تمہارے اوپر پڑ رہی ہیں، جتنے تمہارے حالات تمہارے پر آ رہے ہیں، تمہارے سارے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے. نماز کا سجدہ انکار کر دیا، نحوست گھر کے اوپر پڑنے لگ گئی. نماز کے سجدے کا انکار کر دیا، نحوست رزق پہ پڑ گئی. تو نے خدا کے گھر میں آنا چھوڑ دیا، رزق نے تیرے میرے گھر میں آنا چھوڑ دیا. دکان پر بیٹھ کے رزق کے وعدے کوئی نہیں، کھیتوں میں ہل چلانے پر رزق کے وعدے کوئی نہیں، اور پھیری لگانے پر گاڈا لگانے پر رزق کے وعدے کوئی نہیں. فرمایا رزق تو میں نے سجدوں کے اندر چھپا رکھا ہے. جتنی تو نماز کی پابندی کرے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، اتنی رزق کے دروازے تیرے گھر کے اوپر کھول دوں گا. 100% امت نماز پر آ جائے گی. رب کعبہ کی قسم دیکھنا، ہمارے چہروں کی حالت، ہماری زندگیاں بدل جائیں گی، ہماری چہروں کی رنگت بدل جائے گی، آنکھوں میں نور آئے گا، دل کے اندر سرور آئے گا. میرے عزیزو، مصیبت یہ ہے ہم 8 دن کے بعد خدا کو یاد کرنے آتے ہیں، وہ بھی تھوڑا سا یاد کرتے ہیں. حالانکہ پروردگار عالم نے آپ کو مجھے اعلان کر کے فرما دیا، او بندے جب میں تجھے بلایا کروں تو میرے بلانے پر آ جایا کر. جب تو مجھے بلائے گا میں تیرے بلانے پر آؤں گا. میں تجھے اپنے گھر پہ بلاتا ہوں تو میرے گھر میں آیا کر. تو وہ اپنی دکان پہ مجھے بلائے گا، میں تیری دکان پر آ جاؤں گا. ایسے نبھا کیسے چلے گا، ایسے دوستی کیسے چلے گی؟ تو 5 مرتبہ تجھے 5 مرتبہ بلاؤں، تو 1 مرتبہ نہ آئے، اور تو کہ میں تیرے 1 مرتبہ بلاوے پر آ جاؤں. میں 5 مرتبہ تجھے بلاتا رہا، 2 مرتبہ کہہ کے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر بار 2 مرتبہ کہہ کے بلاتا رہا. تو میرے بلاوے پر نہ آیا. بندے تو کیسے یقین کر بیٹھا کہ میں تیرے بلاوے پہ آ جاؤں گا؟
मैंने तुझे बुलाया, मैंने तेरे से रोटी नहीं मांगी, मैंने तुझे बुलाया, तेरे से कपड़ा नहीं मांगा, तेरी बेटी का रिश्ता नहीं मांगा, तेरे बेटे का रिश्ता नहीं मांगा, मैंने तुझे बुलाया, तेरे पैसा नहीं मांगा, मैंने तुझे बुलाया, तेरा माल नहीं मांगा, तेरे जानवरों का मैंने दूध नहीं मांगा, तुझे बुलाया, तेरे से सोना चांदी नहीं मांगा। ओए बंदे, मैंने तुझे बुलाया, मैंने कहा सारे दिल के गुनाह लेके आ जाया कर, जब मैं बुलाऊं आ जाया कर। इलाही क्या करेगा? फरमाया गुनाहों वाली गठड़ी दे जाया कर, रहमत वाली चादर ले जाया कर। मेरा बंदा इकट्ठे गुनाह लाते, गठड़ी उठाते, तुझे वजन महसूस होगा। फजर की अजान में आया, रात के गुनाह लिया, जोहर की नमाज में आया, सुबह के गुनाह लिया, असर की नमाज में लाया, 3 घंटे के गुनाह लिया, मगरिब की नमाज में आया, 2 घंटे के गुनाह लिया, इशा की नमाज में आया, जो तूने सारे दिल के गुनाह किए लिया। इलाहुल आलमीन क्या करेगा? फरमाया फरिश्ता, मेरे बंदा तेरे से इतना रियाज़ो नियाज़ में सौदा करूंगा, इतना पर्दे में सौदा करूंगा, जब तेरा मेरा लेन देन होगा, खुदा पाक की कसम तेरे अपने फरिश्तों को भी खबर नहीं होने दूंगा। कितनी बदनसीबी की बात है, वो 5 मरतबा अपने बंदे को बुलाता है, 1 मरतबा उसके बुलावे पर नहीं आता, फिर 6ठी मरतबा ऐलान करता है, देख ले तेरी मर्जी, मैंने 5 मरतबा तुझे बुलाया, तू नहीं आया, कयामत के दिन रो रो के मुझे बुलाएगा, मैं तेरे कहने पर नहीं आऊंगा। तेरा बच्चा बीमार होगा, देख ले, तू बुलाएगा मैं नहीं आऊंगा, तेरी बीवी बीमार होगी, तू बुलाएगा मैं नहीं आऊंगा, अस्पताल में पड़ा होगा, डॉक्टर कहेंगे इसे घर से उठा के ले जाओ, तेरी पोटी पेशाब करने वाला साहब कोई करने वाला कोई नहीं होगा, तू रो रो के मुझे बुलाएगा, मैं कहूंगा मैं तुझे 70 साल बुलाता रहा, तू 70 साल में मेरे बुलावे पर 1 मरतबा नहीं आया, बता मैं तेरे बीमारी वाले बिस्तर पे कैसे आ जाऊं। घर के अंदर किसी की मौत मैयत होती है, माँ मरने लगे, बाप मरने लगे, बहन भाई मरने लगे, फौरन मस्जिद से कारी साहब को लेके जाओगे, मौलवी जी को लेके जाओगे, मौलवी साहब अल्लाह अकबर विर्द कर दो, सलावात पढ़ दो, सूरह यासीन पढ़ दो, अल्लाह अकबर कलमा तैयबा पढ़ के सुना दो, आखिरी वक्त है, खुदा चाहे जुबान पे कलमा तैयबा जारी करा दे, लेकिन रब्बे काबा की कसम है, जब मौलवी जाके सूरह यासीन सुनाता है, अल्लाह फरमाते 1 नहीं 1000 मरतबा सुना, जब मैं से सूरह यासीन के लिए बुलाया करता, रमजानुल मुबारक में तरावी के लिए बुलाया करता, 70 साल में से बुलावा भेजता रहा, ये 1 मरतबा नहीं आया, मैं 70 साल कहता रहा तू मेरा, तू कह दे मैं भी तेरा, तूने 70 साल में 1 मरतबा नहीं कहा, तूने 70 साल में मेरी यारी का इनकार किया, आज मौत के वक्त मैं तेरे से यारी का इनकार कर दूंगा। मदरसा अनवारुर रहमान वालों, दरिया खान मरी वालों, मुझे ईमानदारी से बताओ, रोजाना किसी न किसी मरने का दूसरे दिन या चौथे दिन तो ऐलान सुनते हो, कोई यारी निभाने जाता है, कोई ताल्लुकदारी निभाने जाता है, कोई रिश्तेदारी निभाने जाता है, जब तुम कब्रिस्तान जनाजगाह में पहुंचते हो, तुमने हालत नहीं देखी जनाजा पढ़ने वालों की, अगर 500 आदमी जनाजा पढ़ने जाएगा, यकीन जानो तो मेरे अजीजों 50 अंदर जाएंगे, 450 बाहर खड़े होंगे, इन 450 से पूछो तुम किसी के जनाजा पढ़ने के लिए नहीं आए, तुम्हारा जनाजा कौन पढ़ने आएगा? अमीर भी खड़ा है, गरीब भी खड़ा है, जवान भी खड़ा है, बूढ़ा खड़ा है, जनाजगाह के बाहर इतनी बड़ी बीड़ा मुंह के अंदर लेकर, इतना बड़ा पान मुंह के अंदर लेकर यूं करके हाथ बांध के देखते रहते हो, अल्लाह अकबर, फरिश्ते देख के मुस्कुराते हैं, कहता कितना लापरवाह है, ये बाप का जनाजा ना पढ़ सका, भाई का जनाजा ना पढ़ सका, रिश्तेदार का जनाजा ना पढ़ सका, खुदा कहता फरिश्ता जा इसके कान में कह दे, आज तूने अपने यार का जनाजा नहीं पढ़ा, कल तेरा जनाजा पढ़ने तेरी औलाद भी कोई नहीं आएगी। अपने बच्चों के स्कूल की कापियां चेक करने वालों, होमवर्क चेक करने वालों, शिकायतों वाली डायरी चेक करने वालों, कभी अपने बच्चों को बिठा के चेक करो, इसे कलमा भी आता है कि नहीं, गुस्ल के फर्ज भी आते हैं कि नहीं, जनाजे की दुआ भी आती कि नहीं, दुआए कुनूत भी आती कि नहीं, तेरे बच्चे को अजान भी आती कि नहीं। अल्लाह अकबर, मुझे ईमानदारी से बताओ, इस दौर के अंदर तुम्हें माँ बाप की कब्र पे नहीं जाते, साल साल गुजर जाता है, आप में माँ बाप की कब्र पे फेरा नहीं मारते, इस दौर के अंदर ये हाल है, 20 साल के बाद बता क्या आलम होगा, अगर यही हमारी हालत वाली हालत रही, रब्बे
کعبہ کی قسم ہے لگتا ہے جب ہم مریں گے تو لوگ ہمارے جنازے کو کندھا دینے کے لیے مزدور بلائیں گے. سگا بیٹا باپ کو غسل نہیں دے سکتا, یہ باپ کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرے گا؟ سکول کا یونیفارم تمہیں پتہ ہے, عید کے کپڑوں کا پتہ ہے, رنگ ملانے کا تمہیں پتہ ہے, یار کی شادی میں جا کر کپڑے پہننے کا پتہ ہے. رب کعبہ کی قسم آج تک میرے عزیزوں کفن پہننے کا پتہ نہیں لگا. 4 آدمی یہاں دکان پہ بیٹھ گئے, یار میرا خیال ہے مکان گرا کے پکا مکان بنا لو, یار میرا خیال ہے یہ دیوار توڑ کے دکان بڑی کر لو, یار میرا خیال ہے آج میں کیا پکاؤں. کوئی کہتا ہے میں بچوں کو کہاں داخل کراؤں, کوئی کہتا ہے میرے گھر کے اندر پکا ہونا چاہیے, کہتا سولر ہونا چاہیے, کوئی کہتا بتا یو پی ایس کتنے کا آئے گا, بیٹری کتنے کی ملے گی. اللہ کی قسم کوئی کہتا ہے میرے گھر کے اندر اے سی ہونا چاہیے, کوئی کہتا ہے میرے گھر کے اندر سولر سسٹم ہونا چاہیے. کان سوکھ گئے, کان ترس گئے. کوئی میرے عزیز و امت کا نوجوان کلمہ پڑھنے والا انسان نبی کا غلام کسی کی زبان سے ہی نہیں سنا کہ مرنے کے بعد حلال کا کفن بھی ہونا چاہیے. اندازہ لگاؤ موت کا وقت آیا, منہ کے اندر پانی کی چمچی ڈالنے والی کون ہے؟ امی ہے, بہن ہے, بیوی ہے, بے نمازی ہے. اللہ اکبر. ڈاکٹر کو بلانے والا کون ہے؟ بے نمازی ہے. آ کر نبض چیک کرنے والا کون ہے؟ اکثر بے نمازی ہے. مرنے کی اطلاع دینے والا کہ یار افسوس انا للہ پڑھ لو کہنے والا بے نمازی. مسجد کے اندر اعلان کرنے والا بے نمازی. کفن خریدنے والا بے نمازی. مٹی کے ڈلے لانے والا بے نمازی. کافور لانے والا بے نمازی. چٹائی لانے والا بے نمازی. گلاب کی پتیاں لانے والا بے نمازی. قبر کھودنے والا بے نمازی. سلیاں بنانے والا بے نمازی. کلمہ شہادت کے نعرے لگانے والا بے نمازی. غسل دینے والے اکثر بے نمازی. کفن سینے والے اکثر بے نمازی. جنازے میں جانے والے اکثر بے نمازی. جنازہ پڑھنے والے اکثر بے نمازی. قبر میں اتارنے والے اکثر بے نمازی. قبر میں مٹی ڈالنے والے اکثر بے نمازی. مٹی ڈالنے کے بعد قبر تیار ہو جائے پانی چھڑکنے والے بے نمازی. اگر پھولوں کی چادر ڈالنے والے بے نمازی. دعائیں مغفرت کرنے والے بے نمازی. 40 قدم پر جا کر دعا کرنے والے بے نمازی. فاتحہ کے لیے قرآن خوانی میں میرے عزیزو آنے والے بے نمازی. اندازہ لگا دریا خال مری والو رب کعبہ کی قسم ہے اتنے بے نمازیوں کے ہاتھوں سے قبر میں جانے والا تم قسم اٹھا کے بتاؤ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا؟ آج تیرا میرا بچہ بغاوت پہ کیوں اتر آیا؟ آج تیرا میرا بچہ اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہا ہے؟ اللہ اکبر. خدا پاک کی قسم ہے میرا بچہ ان ہاتھوں سے پکی روٹی کھا رہا ہے جن ہاتھوں پر خدا کی رحمت نہیں آتی. یقین جانو میرے عزیزو میرے گھر کے اندر پکانے والی کون ہے؟ جسے کلمہ نماز کا پتہ کوئی نہیں, جسے قرآن کا پتہ کوئی نہیں. یہ پکانے والی کون ہے؟ اللہ اکبر. جسے کپڑے کا رنگ کا پتہ, زندگی گزارنے کا ڈھنگ کا نہیں پتہ. یہ روٹی پکانے والی کون ہے؟ 20 سال ہو گئے اس نے صندوقڑی میں سے قرآن نکال کے نہ دیکھا. 20 سال ہو گئے جو جہیز کے اندر مصلی لے کے آئی تھی اس نے مصلی بچھا کے نہ دیکھا. 20 سال ہو گئے اس نے کبھی پردے چادر چار دیواری کا تقدس نہ دیکھا. ایمانداری سے بتا تیری میری نسل کو یہ ولی کیسے بنائے گی؟ اس کے ہاتھ کا پکا کھانے والا ولی بنے گا یا ناچنے والا بنے گا؟ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ. اللہ اکبر. ہندوستان کی گلی میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کھڑا درود شریف پڑھ رہا ہے. ہندوستان کی محلے والی پاڑے والی عورتیں آئی اور آ کے فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے گھر چلی گئی. کہنے لگی فرید کی اماں بتا جس چکی سے آٹا تیرے گھر آتا ہے اسی چکی سے آٹا ہمارے گھر آتا ہے. جس دکان سے بھاجی تیرے گھر آتی ہے اسی دکان سے سبزی ترکاری ہمارے گھر آتی ہے. لیکن پتہ نہیں ہے تیرا بچہ اسی چکی کا آٹا کھا کر درود شریف پڑھتا ہے, ہمارے بچے اسی چکی کا آٹا کھا کے گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں. حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی اماں رونے لگ گئی. کہنے لگی چکی بھی ایک ہے, دانا بھی ایک ہے, آٹا بھی ایک ہے, دکان بھی ایک ہے, بھاجی بھی ایک ہے, ترکاری بھی ایک ہے, لیکن رب کعبہ کی قسم ہے کھلانے والی میں پکانے والی میں فرق ہے. جب سے فرید الدین میری کوکھ سے میری گود میں آیا مجھے یاد نہیں پڑتا ایام مخصوصہ کے علاوہ کبھی میں نے اسے بغیر وضو کے دودھ پلایا ہو. جاؤ جا کے اپنی امی سے پوچھنا
ماں کا ادب پوچھنا، ادب کو ملوز خاطر رکھنا، ماں کے پیری پر ہاتھ رکھ کے پوچھنا، امی بتا 2 سال میں نے تیرے سینے سے لگ کے دودھ پیا، تو نے کتنی مرتبہ اس دورانے کے اندر نمازیں پڑھی تھی؟ اماں بتا تو نے کتنے قرآن کے ختم کیے تھے؟ اماں جان جب مجھے دودھ پلایا کرتی تھی۔ فرید الدین کی اماں رو کے کہنے لگی تجھے پتہ ہے میں جب سینے سے سینے سے لگا کے دودھ پلایا کرتی تھی، منہ میں خدا کا نور جایا کرتا تھا، کان میں کالی کملی والے پر درود جایا کرتا تھا۔ دودھ پینے سے انسان بن گیا، دودھ پینے سے اللہ نے انسان بنا دیا، اور درود پاک کی برکات سے خدا پاک نے اسے ولی کامل بنا دیا ہے۔ کوئی کان میں آ کے کہے گا سائیں میرے لیے دعا کرو، کیا دعا؟ سائیں میرے لیے دعا کرو، میں نے نوکری کے لیے درخواست دے رکھی ہے مل جائے، سائیں میں نے پٹے داری کے لیے درخواست دے رکھی ہے مجھے مل جائے، سائیں میں نے سوئی گیس کے محکمے میں درخواست کر رکھی ہے۔ کوئی کہتا جی دعا کرو میرا باہر کا ویزا لگ جائے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، مالک کائنات کی طرف میں نے ہاتھ اٹھائے، میرے کہ اللہ اسے نوکری دے دے، یا اللہ اسے دکان دے دے، یا اللہ اسے کاروبار دے دے، گورنمنٹ کا عہدہ دے دے۔ اللہ فرمانے کہ عبداللہ تو سمجھدار ہے، تو عقل مند ہے، تو یہ نہ مانگ۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے قدموں پہ میں نے عزت نچھاور کر دی، میں نے نوکریاں نچھاور کر دی۔ اس عقل مند سے کہہ بے وقوف کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ تو ہاتھ اٹھا کے نوکری مانگتا ہے، تیرے کلمے کے صدقے تو میرے پورے جہان کو بسا رکھا ہے، پوری مخلوق کو رزق دے رہا ہوں، پرندوں جانوروں بلوں کو رزق دے رہا ہوں، کتے گائے بھینسوں کو رزق دے رہا ہوں تیرے کلمے کی برکات سے۔ الہ العالمین پھر میں کیا مانگوں؟ فرمایا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس گھر میں چلا جا، اس گھر میں چلا جا، فریج نظر آئے گا، فریج میں پھل رزق نظر آئے گا، لیکن گھر میں سکون نظر نہیں آئے گا، بیوی کا جھیڑا جھگڑا نظر آئے گا، بچوں کی نافرمانی نظر آئے گی۔ وہ نہیں مانگتا جس چیز کی تجھے ضرورت ہے۔ ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، مانگ اپنی بیوی کی فرما برداری کو، مانگ اپنے بچوں کی فرما برداری کو کہ یا اللہ میری اولاد کو میرے دل کا سرور بنا دے، میری آنکھوں کا نور بنا دے۔ رہی بات نوکری کی، رہی بات پٹے داری کی، رہی بات سکول ماسٹری کی، تم نوکریاں تلاش کرتے پھر رہے ہو، ٹھیک ہے مانگو، دنیا کی روزی رزق کے لیے جائز ہے، لیکن میں نے تمہیں دنیا کے لیے نہیں بھیجا، میں نے ماسٹر بننے کے لیے نہیں بھیجا۔ وجعلنا للمتقین اماما، تو پٹے داری کی نوکری مانگ رہا ہے، میں نے تو تجھے دنیا کا امام بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چلو آپس کی بات ہے، مسجد سے باہر نہ جانے دے، چلو مائک نیچے کر لیں، باہر والے نہ سنے۔ ایمانداری سے بتاؤ، کبھی آپ نے مانگا یا اللہ میرے بچے کو اس مسجد کا امام بنا دے؟ کبھی آپ نے مانگا یا اللہ میرے بچے کو اس قابل بنا دے کہ قرآن کا حافظ بن جائے، رمضان میں وہ تراویح پڑھے میں اس کے پیچھے تراویح پڑھو؟ کبھی آپ نے مانگا یا اللہ میرے بچے کو حضور کی مسجد نبوی کا امام بنا دے؟ کبھی آپ نے مانگا یا اللہ میرے بچے کو بیت اللہ کا امام بنا دے؟ کبھی آپ نے مانگا یا اللہ میرے بچے کو مسجد نبوی کا مؤذن بنا دے؟ کبھی آپ نے مانگا یا اللہ میرے بچے کو مسجد نبوی کے اندر، مسجد حرام کے اندر قرآن پڑھانے والا بنا دے؟ ہم تو اپنے اوقات سے گری ہوئی چیز مانگتے ہیں، اللہ سے نوکری دے دے، اللہ سے دکان دے دے، اللہ سے کاروبار دے دے۔ فرمایا مومن تجھے میں نے اتنا عظمت والا، شانوں والا، برکتوں والا، بلندیوں والا، رفعت والا کلمہ عطا فرمایا، جب تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں پالنے والا اللہ، کوئی نہیں مالک اللہ، رازق اللہ، خالق اللہ، جب ہر چیز کی نفی کرتا ہے، میری ذات پہ اس بات کرتا ہے، تو الا اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، میں آسمان سے رحمتوں کے دروازے کھولنے میں دیر نہیں کرتا۔ جب تو محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، رب کعبہ کی قسم، نبی کی نبوت کا اقرار تو کرتا ہے، میں اللہ تیرے لیے جنت کے تاج پہنانے کے آسمانوں پہ فیصلے کر دیتا ہوں۔ ہم دین پر آ گئے، توجہ طلب بات ہے، ہم 5 نمازیں پڑھ گئے، ہم قرآن پڑھنے والے بن گئے، کس کا فائدہ؟ خدا کا فائدہ یا مصطفیٰ کا فائدہ؟ خدا نے تو اپنے قرآن میں کہہ دیا، 4 پارہ، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ۔ میرا نبی اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں کیوں پریشان ہے؟ انہوں نے آدم کو جھٹلایا، نوح نبی کو جھٹلایا، ابراہیم اسماعیل کو جھٹلایا، اگر تجھے جھٹلا دیں گے تو کیا بات ہے؟ روشن دلیلیں
دنیا لے کے آیا، فیصلہ تو اس وقت ہوگا، کل نفس ذائقۃ الموت، جب اسرائیل سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا، فیصلہ تو اس وقت ہوگا جب ملک الموت آئے گا، بچے چھڑائے گا، بیوی چھڑائے گا، دکان چھڑائے گا، کاروبار چھڑائے گا، خاندان چھڑائے گا، رشتہ داری چھڑائے گا، ساری دنیا کا پیسہ چھڑائے گا۔ فَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر بندے تجھے میرے سامنے کھڑا کیا جائے گا، نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، برائی پہ تجھے چھتر مارے جائیں گے۔ کامیاب کون ہے؟ دکان والا کہہ رہا ہے میں کامیاب، فصل جس کی اچھی ہوگی کہہ رہا ہے میں کامیاب، کپاس جس کی اچھی ہوگی کہہ رہا ہے میں کامیاب، کمال جس کا اچھا ہو گیا کہہ رہا ہے میں کامیاب۔ یا اللہ تو بتا اچھا کون ہے، کامیاب کون ہے؟ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، قیامت کے دن جو جہنم سے چھڑا دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم سے بچا کر جنت کے اندر قیامت کے دن داخل کر دیا گیا، اللہ اسے کامیاب کہہ رہا ہے۔ کسی کی جیب میں 5000 کا نوٹ دیکھ کر زبان کی لال نہ ٹپکانا، کسی کا پکا مکان دیکھ کر میرے عزیزوں بنانے کی کوشش نہ کرنا۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جا اس دروازے کی کنڈی بجا، کچے مکان کی کنڈی بجا، حویلی کا دروازہ اٹھا کے دیکھ اور پوچھ، مجھے میری کبریائی کی قسم دے کے پوچھ لے اس دروازے میں اس مکان میں کتنے آیا جایا کرتے تھے؟ اللہ اکبر۔ اسرائیل علیہ السلام آیا، ایک ایک کو لے کے چلا گیا۔ جب یہ بچہ مکان بنانے والا نہیں تو مکان میں رہنے والا نہیں بچے گا، بچہ دکان میں بنانے والا نہیں دکان چلانے والا نہیں بچے گا، بچہ میرے عزیزوں فصل اگانے والا نہیں تو کھانے والا نہیں بچے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور فروٹ کے ذائقے سے مزے لینے والوں، تمہیں فروٹ کے ذائقے کا پتہ، تمہیں آم کے ذائقے کا پتہ، تمہیں ٹافی کمپٹ کے ذائقے کا پتہ، تمہیں کیلے کے ذائقے کا پتہ، تمہیں روح افزے کے ذائقے کا پتہ، شربت سکنجوی کے ذائقے کا پتہ، تمہیں گڑ کے ذائقے کا پتہ، چینی کے ذائقے کا پتہ، تمہیں گوشت کے ذائقے کا پتہ، سبزی کے ذائقے کا پتہ۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر موت کی کڑواہٹ کا پتہ لگ جاتا دنیا کے ذائقے تک نہ چھوڑ دیتے۔ سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، اللہ اکبر، چہرہ چٹا سفید ہے جیسے خون ہے کوئی نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے چہرہ انور دیکھا، ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، گھر میں گئے تھے مسکراتے گئے تھے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے رو رہے ہو۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ میں گھر کے بیڑے میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے آنکھیں بند کی، اچانک میرے سامنے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا، قبر کا اندھیرا آیا، اس قبر کے اندھیرے کو دیکھ کر خوف کے وجہ سے میں محمد کا رنگ ہی پیلا پڑ گیا۔ 34 بال میرے نبی کی داڑھی میں، بعض کہتے ہیں 17 بال حضور کی داڑھی میں اس جگہ سفید تھے۔ راوی ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، فرمایا حجرے مبارک میں گئے، ساری داڑھی کالی تھی، جب بال تشریف لائے یہ سارا حصہ سفید ہو گیا۔ یا رسول اللہ داڑھی کالی چٹی کیسے ہو گئی، سفید کیسے ہو گئی؟ فرمایا میں اندر گیا، میرے پاس جبرائیل آ گیا، اس نے مجھے سورہ ہود کی آیتیں سنائی، سورہ نبا، سورہ حاقہ کی باتیں سنائی، جس کے اندر قیامت کا بتلایا گیا، ایسی ایسی قیامت کی اولناکیاں بتائی گئی، ڈر کی وجہ سے میں محمد کے بال سفید ہو گئے۔ موت کا احساس تو اسے ہو جسے اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا احساس ہو۔ صبح گناہ ہو رہے ہیں، شام گناہ ہو رہے ہیں، رجسٹر بھر رہے ہیں، یہ فرشتہ لکھتا ہی جا رہا ہے، نہ اس نے کسی سے سیاہی مانگی، نہ پین مانگا، نہ رجسٹر مانگا، نہ اس کے پاس رجسٹر ختم، نہ سیاہی ختم، نہ قلم ختم، نہ اس کے ہاتھ میں درد ہوئی، نہ روٹی مانگی، نہ پانی مانگا۔ ماں کی گود سے جب باہر آیا اس وقت سے لے کر قبر کی گود تک لکھتا جا رہا ہے،
اس کا لکھا کوئی چوری نہیں کر کے جائے گا، اس کا لکھا پانی ضائع نہیں کرے گا، اس کے لکھے کو دیمک نہیں لگے گی، اس کا رجسٹر کبھی پھٹے گا نہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، کسی کا اتنا رجسٹر ہوگا، کسی کا اتنا رجسٹر ہوگا، اللہ کہے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ مجھے پتہ ہے رات میں کیا کرتا تھا، دن میں کیا کرتا تھا، رضائی میں منہ دے کے کیا کرتا تھا، چھت پہ جا کے غریب کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا۔ اور میرے ویرو آج میں نوجوانوں تمہیں مشورہ دے کے جاؤں گا، اپنے موبائلوں کی فیس بک پر فرنٹ کے اوپر میرے عزیزوں قرآن کی تصویر لگا لو، روز رسول اللہ کی تصویر لگا لو، بیت اللہ کی تصویر لگا لو، اہل اللہ کی تصویر لگا لو۔ خبردار کسی کی بیٹی کی تصویر نہ لگانا، تو خدا کی قسم کسی کی بیٹی کو موبائل کی اسکرین پہ ذلیل کرے گا، اگر خدا کو غصہ آ گیا لوگ تیری بیٹی کو گھر میں گھس کے ذلیل کر کے جائیں گے، تو موبائل پہ کسی کے کپڑے اتارے گا، تیرے گھر میں آ کر اللہ کی قسم لوگ کپڑے اتار کے جائیں گے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا زنا ایک قرض ہے، محلے والی سے کر لے وصولی بیٹی سے کی جائے گی، وصولی ماں سے کی جائے گی، وصولی بہن سے کی جائے گی۔ سب گناہوں کی سزا مرنے کے بعد ملے گی، دو گناہوں کی سزا مرنے سے پہلے ملتی ہے، ایک ماں باپ کے نافرمان کو دنیا میں تڑپایا جاتا ہے، دوسرا کسی پر ظلم کرنے والے کو اس وقت موت نہیں آتی جب تک اس کو دنیا کے اندر تڑپایا نہیں جاتا ہے۔ خدا نے چھوٹا سا مکان دیا، اسی پر اللہ کا شکر کرنا، کسی کی زمین ہتھیانے کی کوشش نہ کرنا، کسی کے پیسے پہ قبضہ نہ کرنا، کسی کی عزت میں ڈورے نہ ڈالنا۔ خدا کے واسطے میرے عزیزو حرام کی طرف تو جانے کا سوچنا بھی نہ۔ ایک پیسہ حرام کا تیرے دسترخوان پر آ گیا، ایک پیسے کی بیڑی پی لی، اللہ اکبر۔ میرے چاند تمہارے یہاں کماد کی فصل ہوتی ہے، تم بڑے بڑے روڈوں پہ دیکھتے ہو ٹرالیوں میں بڑی بڑی کماد جاتا ہے، تم کیا کرتے ہو؟ تم بھوکے ہو کیا تمہارے پاس 20 روپے نہیں؟ کیا تمہارے پاس 50 روپے نہیں؟ تم کلو گڈیری 50-60 روپے کی خرید کے چوس لو، تجھے پتہ ہی نہ لگا 22 سال کے نوجوان نے، تجھے پتہ ہی نہ لگا 15 سال کے نوجوان نے پچھلے سال رمضان کے 30 روزے رکھے تھے، پورے رمضان مبارک میں تراویح پڑھی تھی، صلاۃ و تسبیح بھی پڑھی تھی، اعتکاف بھی بیٹھا تھا، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، جب ٹرالی میں سے چوری بغیر اجازت کے یوں گنے کا بانس نکالتا ہے، پہلی گڈیری کا رس تیرے منہ میں جاتا ہے، خدا کی قسم ایک سال کی باتوں کو خدا ضائع کر دیتا ہے۔ اور میرا چاند میں قسم اٹھا کے خدا کا قرآن آنکھیں پڑھے، کسی کی امانت میں خیانت کرے گا قیامت کے دن حضور کے حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا۔ مجھے بتا گنے کا ذائقہ اعلیٰ یا حوض کوثر کا ذائقہ اعلیٰ؟ اور میرے ویرو اجازت لے لیا کرو، ٹرالی والا اجازت نہیں دے سکتا، وہ بھی میرے عزیزو مزدور ہے، دیہڑی والا اجازت نہیں دے سکتا، وہ بھی مزدور ہے۔ جتنے گنے نکالو گے قیامت کے دن اتنی ہزار نیکیاں دینی پڑے گی۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ اس آدمی کو کون عقل مند کہے گا جو ایک گنے کے اوپر اپنے 50 سال کی نمازوں کا سجدہ دے دے گا؟ یہ وہ گناہ ہے جس پر میرے عزیزو آپ میں نظر ہی نہیں ڈالتے۔ بھاجی لینے کے لیے گئے، کھیرے پڑے ہیں، مٹری پڑی ہے، گاجر پڑی ہے، اٹھایا کیا بھاؤ ہے، مٹری کا پاٹ کھولا، دانے منہ میں ڈال لیے، تو نہیں دیکھ رہا، ملازم تو نہیں دیکھ رہا، سبزی والا نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آواز آئی فرشتے جلدی کر اسے کہہ دے ایک مٹری دانے کی اجازت لے لے ورنہ اس کے پیسے دے دے۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے بغیر اجازت کے کھا کے آئے گا، جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو سے قیامت کے دن محروم کر دیا جائے گا۔ ایک آدمی مرنے کے بعد کسی کے خواب میں آیا، بچوں نے اس کی حالت دیکھی، تڑپ رہا ہے، پھڑک رہا ہے، کہا ابو جی آپ تو بڑے نمازی تھے، آپ تو بڑے حاجی تھے، عمرہ کرتے تھے، آپ تو بڑے متقی تھے، پرہیزگار تھے، لیکن آپ کی حالت قبر میں کیا ہے؟ فرمایا بیٹے سارے عمل اپنی جگہ، اللہ اکبر، میری قمیض پھٹ گئی ہے، شلوار میں سوراخ ہو گیا، میں نے بیوی سے کہا اس کو سی دے، میری بیوی نے کہا سوئی دھاگا کوئی نہیں، میں نے بچے کو کہا پڑوس سے سوئی دھاگا لے کے آ، میرا بچہ سوئی دھاگا لے کے آیا، اس سے میری قمیض سی دی گئی، اس سوئی دھاگے کو میں واپس کرنا بھول گیا، مجھے موت آ گئی، فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر کر اتنا مارا مجھے ادموا کر دیا۔ فرشتے کہہ رہے ہیں تو جس سے سوئی دھاگا لیا تھا اسے واپس کیوں نہیں کر کے آیا ہے؟ بیوی کا حق مہر کھا گئے، بیٹیوں کا حق کھا گئے، دندناتے
کس چیز کے تم شیخ ہو، کس چیز کے تم مری ہو، کس چیز کے تم لغاری ہو، کس چیز کے شرم آنی چاہیے، ہمیں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ بیٹیوں کا حق بھی کوئی کھاتا ہے، اسے مرد نہیں کہتے، اسے ہجڑا کہتے ہیں۔ بیٹیوں کا حق بھی کوئی کھاتا ہے۔ میرا چاند خدا کی قسم روزانہ ہر سال کسی ذمہ دار سے، مولوی صاحب سے اپنی وصیت لکھوایا کر، مکان میں اتنے حصے دار ہیں، دکان میں اتنے حصے دار ہیں، میرے کھیت میں، میرے مربع میں، میری حویلی میں اتنے حصے دار ہیں، وہ وصیت لکھوا کے اپنی جیب میں رکھا کر۔ مر گیا اللہ کی قسم بری ذمہ ہوگا۔ اپنی زندگی کے اندر اپنے بچوں کو بنا دے، بیٹی تیرا حصہ یہ، بیٹے تیرا حصہ یہ۔ خدا کی قسم یہ قرآن سر پر رکھ کے کہہ رہا ہوں، اگر بیٹی کا حق کھا کے قبر میں چلا گیا تو ایک رات خدا کی قسم قبر میں گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کے واسطے ہمارے اندر بہت بڑا مرض ہے، بیٹیوں کو حق نہیں دیتے۔ پتا تھا امت کے اندر یہ بیماری آئے گی، امت کے اندر مرض آئے گا، بیٹی ہوگی، بیٹے کے لیے دوسری شادی کرنے لگے گا۔ کاش خدا تیری بیٹی کی کئی شادی کرے، پھر تیری بیٹی کے بیٹا نہ ہو، تیرا داماد اللہ اکبر تیری بیٹی پہ دوسری عورت لائے، اس وقت جب تیرے سینے پہ تلوار چلے گی، جس طرح تیرا کلیجہ ٹوٹے گا کٹے گا، وہ بھی تو کسی غریب کی بیٹی ہے، اس نے کوئی اللہ سے کہا تھا کہ مجھے بیٹیاں دے بیٹا نہ دے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ فرمایا ظالمہ تجھے کس نے کہہ دیا کہ بیٹے ہوں گے نسل چلے گی؟ کملی والے کو 3 دیے، تینوں لے لیے، میں نے 4 بیٹیاں دی، سینے سے لگا کر 4 بیٹیوں کا خدا سینے سے لگا کر خدا کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تجھے بیٹی دی، تجھے پتہ ہے بیٹی کتنا بڑا اعزاز ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے، فرشتہ آتا ہے ابا کے سر پر، باپ کے سر پر یوں کر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہے، بعض جگہ آیا فرشتہ سرانے آ کے کھڑا ہوتا ہے اور کندھے پر تھاپی مار کے کہتا ہے اٹھ کھڑا ہو۔ کیوں پریشان ہے؟ بیٹی کی وجہ سے پریشان ہے۔ یہ زحمت نہیں، خدا کی رحمت تیرے گھر میں آئی ہے، اللہ نے مجھے پیغام دے کے بھیجا ہے، اور بیٹی کے باپ قدم اٹھانا تیرا کام ہے، رحمت برسانا میں خدا کا کام ہے۔ اس ریت کو توڑ دو آج نوجوانوں جو شادی کے بندھن میں بندھنے والے ہو، میری مائیں بہنیں دیے رانی ہیں، آج خدا پاک کی قسم ہے اللہ سے بیٹی مانگ لو، اللہ سے بیٹی مانگ لو، اللہ سے بیٹی مانگ لو۔ بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ تیرے ساتھ دسترخوان پہ تیرے برتن کے اندر بیٹھ کر تیری بیٹی نے انگلی ڈبو کے سالن میں کھا لیا، اس دسترخوان کا قیامت کے دن اللہ حساب نہیں لے گا۔ بیٹی پیدا ہو گئی، اللہ اکبر، رشتہ داروں نے کہا اٹھ کھڑو، اللہ کی مرضی ہے، اللہ اگلے سال بیٹا دے گا۔ آسمان والا رب کہتا یوں نہ کہہ کہ اگلے سال بیٹا دے گا، بیٹا دوں تب بھی میری مرضی، بیٹی دوں تب بھی میری مرضی۔ تو ادھر مبارکباد دیتے ہیں، منہ دکھتا ہے، تیرے منہ میں چھالے پڑتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جب بیٹی دنیا کے اندر آتی ہے، اللہ اکبر، فرشتہ آسمان سے خدا کا سلام لے کے آتا ہے، دوسرا فرشتہ روزے پاک سے حضور کی مبارکباد لے کے آتا ہے کہ بیٹی کے باپ تجھے مبارک ہو، تیرے گھر پہ خدا کا سلام آیا، محمد مصطفیٰ کے روزے سے مبارکباد آئی ہے۔ پتا تھا امت کے اندر مرض آئے گا، اس لیے میرا نبی منبر پر آ گئے، انگلی کا اشارہ کبھی 4 کا، کبھی 3 کا، کبھی 2 کا فرمایا جس کے 3 بیٹیاں ہوں ان کی تربیت کرے، پھر ان کو بیاہ دے، قیامت کے دن جنت میں اس طرح ساتھ ہوگا جس طرح شہادت والی انگلی ساتھ ہوتی ہے، جس طرح بیچ والی انگلی کو شہادت والی انگلی سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، قیامت کے دن بیٹیوں کے باپ کو میں محمد عربی کے ساتھ کوئی جدا نہیں کر سکے گا۔ اس سے بڑا اور اعزاز کیا ہے؟ اللہ کی قسم، بیٹی رحمت ہوتی ہے، بیٹی کرم ہوتی ہے، بیٹی خدا کا فضل ہوتی ہے۔ جس گھر کے اندر بیٹی ہوا کرتی ہے، خدا کی رحمت آسمان سے بارش کے قطروں کی طرح برستی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں میں بیٹوں کی مذمت کر رہا ہوں، میں بیٹے کہہ رہا ہوں کہ بیٹے نہیں ہونے چاہیے، بیٹا بھی ہونا چاہیے، لیکن اپنے بیٹے کو اس قابل بنا دے، اپنے بیٹے کو اتنی تمیز سکھا دے، اپنے بچے کی اتنی اپنے ہاتھوں سے تربیت کر دے کہ تیرا بیٹا قیامت کے دن اللہ اکبر جنت کا ٹکٹ لے کے تیرے ہاتھ میں پکڑا دے۔ میرے چاند میں آپ سے گلہ کر کے جاؤں گا، اگر یہ میرا گلہ بنتا ہے تو سر جھکا کے سننا، اگر یہ میرا گلہ نہیں بنتا تو سر ہلا کے جواب دے دینا۔
تم صبح سے لے کر دکان پر جا کر محنت کر کے تم نے دکان بنا لی, کارخانے پر صبح گئے رات کو آئے تم نے کارخانہ بنا لیا, اپنے کھیتوں میں اپنی فصلوں میں گئے محنت کر کے تم نے فصلیں بنا لی, لیکن آئے بھی بدقسمتی تو نے گھر میں اپنا وقت نہ دیا, تو نے اپنی نسل کو نہ بنایا. گھر میں وقت بچوں کو دیتا, صبح صبح کام پر جاتا, عصر کے وقت اپنے گھر آتا, پھر سارا شام پھر ساری رات تک اپنے گھر میں بیٹھتا, اپنے بچے کو ساتھ لے کے مسجد میں آتا, خود درود پڑھتا, اپنے بچے سے پڑھواتا, اپنی بچی سے پڑھاتا. علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر فرماتے ہیں, علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک جگہ اللہ اکبر سفر پر گیا, مجھے پانی کی ضرورت پڑی وضو کرنے کے لیے, ایک چھوٹے سے گوٹھ براڑی کے اندر مجھے ایک کنواں نظر آیا, 4-5 کچے پکے مکان اس کنویں کے پاس تھے. میں بڑا وہاں پریشان ہوا, میں نے جھانک کے دیکھا رسی کوئی نہیں, میں نے جھانک کے دیکھا کہ وہاں برتن کوئی نہیں, کس طرح پانی نکالوں. آسمان کی طرف دیکھنے لگا, سورج غروب ہو رہا تھا, ایک بچی دیوار کے مڈیرے پہ کھڑی تھی. میں نے اس بچی سے کہا بیٹی ادھر آ, 6-7 سال کی تھی. کہنے لگی بابا کیا بات ہے؟ میں نے کہا جلدی کر اپنے گھر سے رسی لے کے آ, اپنے گھر سے کوئی برتن لے کے آ. کہا کیا کرے گا؟ کہ رسی ڈول سے باندھ کے کنویں میں ڈالوں گا, پانی نکال لوں گا. کیا کرے گا؟ وضو کروں گا. بچی مسکرا کے کہنے لگی کہ اتنا بڑا نماز کا نشان تیرے ماتھے پر, اے بابا کیا فائدہ تیری نماز بغیر ڈول کے بغیر رسی کے کنویں سے پانی نہیں نکال سکتی. علامہ فرماتے ہیں میں نے اس بچی کی طرف دیکھا, میں نے کہا بیٹی بغیر رسی سے پانی بغیر ڈول سے نکل سکتا ہے؟ کہاں نکل سکتا ہے؟ کہ یا آج تو نکال کے دکھا ورنہ میں نکال کے دکھاؤں گی. علامہ فرمان لگے عصر کی نماز کا وقت ہے, مقابلہ نہ کر, شرط نہ لگا, تو پانی نکال کے دکھا. فرمایا اپنی دیوار کے مڈیرے پر آئی اور یوں کر کے آدمی باہر کی طرف جھکی, جیسے جھکی اس نے بسم اللہ پڑھ کے اپنے منہ سے تھوک نکالا. میں نے زمین کی طرف دیکھا, رب اکبر کی قسم ہے تھوک کنویں میں بعد میں گیا, پانی ٹھاٹے مارتا پہلے اوپر آ گیا. میں نے جلدی سے وضو کیا, وضو کرنے کے بعد میں نے نماز پڑھی, نماز پڑھ کے میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا بچی تیری پیری پڑتا ہوں ذرا نیچے آ. کہا بابا کیا کرے گا, تجھے پانی مل گیا, تو نے نماز پڑھ لی, خدا کا شکر کر اپنے سفر کو جا. کہا بیٹی 1 منٹ نیچے آ. کہ وہ 6 سال کی بچی جب نیچے اتر آئی, علامہ فرماتے ہیں مسکے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا بیٹی بتا, میرے تقوی میں وہ کام کوئی نہیں, میری پرہیزگاری میں وہ کام نہیں ہوا جو اللہ نے تیرے تھوک میں کمال کر دیا. میں دیکھنا چاہ رہا تھا تیرا تھوک کنویں میں گیا یا پانی باہر آیا. کہا بابا کیا ہوا؟ کہ جیسے تیرا تھوک کنویں کی 4 دیواری کے اندر گیا, پانی تیرے تھوک کے اثر سے باہر آ گیا. کرتی کیا ہے, کون سا عمل کرتی ہے, کون سا چلہ کرتی ہے؟ کہنے لگی بابا 6 سال کی عمر ہے, ابھی 7ویں سال کی میری عمر کوئی نہیں. بابا جی 7 سال کی میری عمر کوئی نہیں, نماز میرے پہ فرض کوئی نہیں, روزہ میرے پہ فرض نہیں. کہ کوئی تو عمل تیرا ایسا ہوگا. کہ ہاں ایک عمل میرے پاس ہے, رات کو جب روٹی کھا کر سونے لگتی ہوں, میری ماں نے چھوٹا سا دوپٹہ, چھوٹا سا مصلی بنا رکھا ہے, چھوٹی سی تسبیح بنا رکھی ہے. میری ماں میرے سر پر دوپٹہ اڑا دیتی ہے, پھر مجھے مصلی پر بٹھا دیتی ہے. رب کعبہ کی قسم ہے میری ماں اس وقت مجھے گود میں لٹا کے لوری نہیں دیتی جب تک میں کالی کملی والے پر 1000 مرتبہ درود شریف نہ پڑھ لوں. 30 سال کی عمر ہے, 40 سال کی عمر ہے. ناراض نہ ہونا, پھر میں گلہ کر کے جاؤں گا. میرے عزیزوں بتاؤ آج ہم نے سارے دن میں کتنی خدا کی نعمتیں کھائی, کتنا خدا کا شکر ادا کیا ہے. 8 دن گزر گئے, مجھے ایک مرتبہ میرے پیارے نبی پر مجھے درود پڑھنے کا موقع نہیں ملا. دکھ اس بات کا نہیں آٹا مہنگا ہو گیا, دکھ اس بات کا کوئی نہیں کہ میرے عزیزوں چینی مہنگی ہو گئی, دکھ اس بات کا نہیں ڈیزل آئل مہنگا ہو گیا, دکھ اس بات کا کہ جب سے رمضان المبارک گزرا اس وقت سے لے کر 10 مہینے ہو گئے میرے گھر میں کسی نے قرآن پاک کھول کے نہیں دیکھا. دکھ اس بات کا نہیں اللہ اکبر سبزی مہنگی ہو گئی, دکھ اس بات کا آج 5 نمازوں کی اذان میرے گھر کے اندر آئی لیکن میرے گھر میں کسی نے مصلی بچھا کے نہیں دیکھا. دکھ اس بات کا نہیں کہ اللہ اکبر بجلی کے یونٹ مہنگے ہو گئے,
دکھ اس بات کا کہ 20 سال کی بچی 50 سال کے بوڑھے باپ کے سامنے ننگا سر لے کر آ گئی. دکھ اس بات کا نہیں اللہ اکبر کہ میرا گھر کچا پکا. دکھ اس بات کا کہ میرے گھر سے غیرت کا جنازہ نکل گیا. دکھ اس بات کا کہ بیٹا باپ کے سامنے مزوری کرنے لگ گیا. دکھ اس بات کا کہ بیٹے کی آنکھ کی گھور نے باپ کا پجامہ ڈھیلا کر دیا. دکھ اس بات کا کہ ماں بیٹی کو اس کے ساتھ اونچا بول نہیں سکتی. اس بیٹی نے گھر میں بغاوت کا اعلان کر دیا کہ میں گھر سے بھاگ گئی, تیرا منہ کالا کر کے چلی جاؤں گی. اللہ کی قسم جس امت نے, جس آسمان نے رابعہ بصریہ کو دیکھا تھا, جس نے سمیہ زنیرہ کو دیکھا تھا, وہ آسمان اب ناچنے والی کو دیکھ رہے ہیں. خدا کی قسم تم رو نہ رو, خدا کا آسمان ضرور رو رہا ہے. ایک عورت جب ننگا سر, ننگا دوپٹہ, ننگا برقع نہیں ہوتا, ننگا سر جب زمین پہ پیر رکھتی ہے, اللہ کی قسم خدا کی ساری زمین کانپ جاتی ہے. جہاں جلسہ کرنے کے لیے چلے جاؤ, کوئی شیرنی لے کے آئے گا, کوئی مشری لے کے آئے گا, کوئی تیل لے کے آئے گا, کوئی پانی لے کے آئے گا. سلوات پڑھ دو, پھوک مار دو. اور میرے عزیزو کیا ہے, بیماری آ جائے کل چلی جائے گی, بے روزگاری آ جائے کل چلی جائے گی. میرے سے تعویذ دکان کا نہ لے, میرے سے تعویذ مکان کا نہ لے, میرے سے تعویذ اپنی گھر والی کی گود کا لے. اس کی گود کو کسی کی نظر لگ گئی, جس گود کے اندر میرے عزیزو ولی کامل آیا کرتے تھے, جس گود کے اندر بایزید بستامی آیا, جس گود کے اندر میرا عزیزو معین الدین چشتی اجمیری آیا, جس گود کے اندر علی حجویری آئے, جس گود کے اندر امیر شریعت عطا اللہ شاہ بغاری آئے, جس گود کے اندر علامہ یوسف بنوری مفتی نظام الدین شامزئی آئے, جس گود کے اندر یوسف لدھیانوی آئے, جس گود کے اندر غلام غوث ہزاروی آئے, جس گود کے اندر مفتی محمود آئے, جس گود کے اندر ولی آنکھ کھولا کرتے تھے, جس گود کے اندر کتب ابدال جھولا جھولا کرتے تھے, اس گود کو کسی کی نظر لگ گئی. اس نے قرآن والوں کو جھولا دینا چھوڑ دیا, گانے والے جھولا لینے لگ گئے. رب کعبہ کی قسم ہے, اس گود کو کسی کی نظر لگ گئی. اس گود کے اندر تو میرے رابعہ بصریہ کو قرآن کی لوریاں دیتے سنا تھا, میں لوریاں دیتے ہوئے دیکھا تھا, لیکن ہائری میں کیا کروں. یہ ماں اپنے بچوں کو جہنم میں لے کے جا رہی ہے. یہ باپ اتنا بڑا گھر میں ٹی وی لا کے اپنے بچوں کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں. ان بچوں کو پتہ ہی نہیں لگا یہ باپ ہمارا دوست ہے کہ باپ ہمارا دشمن ہے. ننگے سر روٹی پکانے والی تو اپنے بچے کو جہنم میں لے کے جا رہی ہے. بے نمازی عورت تو اپنے بچے کے کپڑے دھو کے استری کرنے والی, اللہ کی قسم تو اپنے بچے کو جہنم کے اندر لے کے جا رہی ہے. علماء اکرام نے فرمایا یہ تمہاری گلی ہے, یہ تمہارا پاڑا ہے, یہ دروازہ کھلا, پردہ ڈلا ہوا ہو, ایک میں اور ہوا چل رہی ہو, ہوا کے جھونکوں سے پردہ ادھر ادھر ہو رہی ہو. اللہ اکبر. ایک بے نمازی آدمی یوں کر کے گزر جائے, وہ یوں کر کے گھر کے اندر جا کر دیکھ لے, اس کی بدنگاہی کی وجہ سے اس گھر کے اوپر 40 دن خدا کی لعنت پڑتی رہتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزرے, اللہ اکبر, ہریالی درختوں کی دیکھی, ٹہنیوں پہ پھل لگے دیکھے, وہاں کے لوگوں کی مسکراہٹ دیکھی, چہرہ حساس فساس کھلتا دیکھا, کپڑے اجلے دیکھے, وہاں کی فصلوں میں ہریالی دیکھی, اتنے اتنے موٹے دانے دیکھے. کہنے لگے واہ اللہ, پاس ایک ندی بہ رہی تھی, خدا کے پیغمبر نے ندی کے اندر چلو بھرا پانی پیا, یا اللہ پانی بھی میٹھا, ہریالی ہریالی, لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے, مال غلے موجود ہے. کچھ عرصے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے, پانی ندی نالے کا خشک ہوا پڑا تھا, درختوں کے اندر اجاڑ پیدا ہوا تھا, آگ لگی پڑی تھی. اللہ اکبر. لوگ میرے عزیزو انسان تو دور کی بات جانوروں کا گوشت کھا رہے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی چیخ نکل گئی, اپنی اکھیاں نوٹ کے کہنے لگے اللہ بستی بھول گیا, میں راستہ بھول گیا, میں کس بستی پر آ گیا. اور میں عیسیٰ بستی بھی وہی, راستہ بھی وہی ہے. الہ العالمین شکلیں کیوں بدل گئی, کپڑے ان کے کہاں چلے گئے, ان کی گندم فصلیں کہاں چلی گئی, ان کے درختوں کی ہریالی کہاں چلی گئی, یہ پانی میٹھا خشک کیسے ہو گیا. فرمایا عیسیٰ تیرے گزرنے کے بعد ایک بے نمازی یہاں سے گزرا تھا, سنو, تیرے گزرنے کے بعد ایک بے نمازی یہاں سے گزرا تھا,
اسے پیاس لگی، اس نے یوں کر کے پانی چلو کا بھرا اور یوں کر کے پانی پیا، اس بے نمازی کے ہاتھ اس ندی کے اندر گئے، اس کی ندی کی وجہ سے اللہ نے پانی کو متاثر کر دیا، یہ پانی فصلوں میں گیا، اجاڑ کے رکھ گیا، گھروں کے اندر گیا، نسلوں کو اجاڑ کے رکھ دیا، کھیتوں کے اندر گیا میرے عزیزوں، کھیتوں کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ اندازہ لگا ایک بے نمازی کے ہاتھ کی نوست نے دریاؤں کے میٹھے پانی کو کڑوا کر دیا۔ جس گھر کے اندر امی بے نمازی، ابو بے نمازی، دھی بیڑی رانی بے نمازی، مزدور بے نمازی، دادی نانی بے نمازی، دادا دادا بے نمازی، ایک ایک گھر میں 10 نماز بے نمازی، خدا کی قسم بتاؤ اس گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ ہاتھ جوڑو اپنی اولاد کے آگے، میں صحیح سے کہوں گا اپنے جمعے کے خطبے میں نماز پر زور دیں، اللہ کے واسطے نماز پر زور دیں۔ جس کی نماز اچھی اس کی اگلی منزل اچھی، جس کی نماز اچھی کوئی نہیں اگلی منزل اچھی کوئی نہیں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ، دیوبندیوں کے سر کے تاج گزرے۔ ایک بزرگ گزرے جنہوں نے انار کے درخت کے نیچے قرآن پڑھانا شروع کیا، دنیا انہیں مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ ہم ولیوں کی کرامت کو ماننے والے ہیں۔ دہلی کے اندر ایک آدمی نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، لوگ مولانا قاسم نانوتوی کے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت جی اللہ اکبر، آپ کے ہوتے ہوئے ایک مرد نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ آپ کے دل کے اندر دھڑکن پیدا ہوئی، فوراً آپ دلی کے چوک میں چلے گئے اور شعبہ آباد سے فرمایا تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے؟ کہا ہاں خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں اور میں معاذ اللہ خدا ہوں، تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ اس نے چھلانگ ماری اوپر کو، سیدھا زمین کے اندر چلا گیا۔ دنیا کہتی کہاں کہ زمین کے اندر گیا، کچھ فٹ کے فاصلے پہ باہر نکل گیا، کہ دیکھا دلیل، زمین میں چھلانگ مار کے باہر آ گیا۔ حضرت سمجھ گئے، آسمان کی طرف منہ کیا کہ یا اللہ مدد کرنا، مسئلہ قاسم نانوتوی کی عزت کا نہیں، مسئلہ تیری توحید کا ہے، اب چھلانگ مار۔ اس نے چھلانگ ماری، کہ نکل کے دکھا، پھر مٹی سے باہر نکل گیا، کہا اب چھلانگ مار۔ جب 3-4 مرتبہ چھلانگ مٹی میں ماری، فرمایا اب چھلانگ مار۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا بابا کیا بات ہے، بار بار آزماتا ہے کہ مار تو صحیح۔ جب چھلانگ ماری مٹی کے اندر گیا، مولانا قاسم نانوتوی نے جہاں اس نے چھلانگ مار کے مٹی کے اندر گیا تھا، وہاں کھڑے ہو کے اپنی جتی زور سے یوں کر کے ماری اور کہا اللہ، کیا کہا؟ اللہ، اللہ اکبر۔ دنیا کہنے لگی ابھی نکلے گا ابھی نکلے گا۔ مولانا قاسم نانوتوی نے یوں کر کے رومال جھاڑا، فرمایا نہ اب نکلے گا نہ کب نکلے گا، اب تو قیامت کی صبح ہی نکلے گا۔ ہائے اللہ۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ گنگوہ شریف چلے گئے۔ تم بھی تو خانقاہوں پہ جاتے ہو، حقیقی خاندائی 3-4 سندھ کے اندر رہ گئی، باقی آستانے پہ کتے بندے بطخیں پڑی مرغے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ یہ آستانوں کی حالت دیکھا کرتے تھے، خدا کی قسم کافروں کی کایا پلٹ جایا کرتی تھی۔ کروڑ لالی سل کے اندر اللہ اکبر، ایک خدا کا مرد کلندر گزرا۔ کروڑ لالی سل پنجاب میں بھکر کے پاس ہے، کروڑ لالی سل میں لوگ روڈ کے اوپر سے گزرا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، بزرگ سے پوچھا کرتے تھے اللہ اکبر صحیح کروڑ دا رستہ کیڑا ہے؟ آپ فرمایا کرتے کروڑ ڈڈسوں یا توڑ ڈڈسوں۔ لوگ کہتے توڑ دا کیا ہے؟ فرمایا اللہ۔ ہندو اللہ کا نام سنتا فوراً کلمہ پڑھ لیتا، پولی سنتا کلمہ پڑھتا، عیسائی پڑھتا کلمہ پڑھتا، یہودی سنتا، انگریزوں کا دور تھا۔ بات عدالت کے اندر چلی گئی، حضرت کو بلایا کہ حضرت جی تو لوگوں کو زبردستی کلمہ پڑھاتا ہے۔ وکیل نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، یہ وہاں چوک میں بیٹھ کے توڑ کی بات کر کے اللہ اللہ کی ضربے لگا کے لوگوں کو کلمہ پڑھاتا ہے۔ فرمایا نہیں نہیں میں نہیں پڑھاتا، میرا خدا پڑھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ہندو جو وکیل مخالفت میں آیا تھا انگلی کا اشارہ کیا، فرمایا دیکھو میں کلمہ پڑھایا، وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کی طرف اشارہ کیا، دیکھو میں کلمہ پڑھایا۔ اللہ والا جس کی طرف اشارہ کرتا یہ انگلی کی ضرب دل پہ لگتی کلمہ پڑھ لیتا۔ جج اٹھ کے کمرے سے باہر بھاگ گیا، میری طرف اشارہ کرے کہیں میں کلمہ نہ پڑھ جاؤں۔ رب کعبہ کی قسم پہلے دور کے اللہ کے ولی ہوا کرتے تھے، آنکھ کے اشاروں سے قسمت بدل دیا کرتے تھے، لیکن آج کا ولی آپ دیکھ لو جو آنکھ کے اشارے سے گھر کو اجاڑ کے چلا جاتا ہے۔ خبردار ایسے پیروں کو گھر مت لایا کرو۔ پیر کپڑوں سے نہیں پہچانا جاتا، پیر لباس سے نہیں پہچانا جاتا، پیر تسبیح سوٹے ڈنڈے سے نہیں پہچانا چاہتا، پیر آنکھ کی حیا سے پہچانا جاتا ہے۔
یہ پانی کا گلاس میرے پاس ہے، مجھے سائیں نے کہا کہ طلباء اکرام آپ سے مرید ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ میں نے پانی کا گھونٹ پیا، سائیں عطا اللہ اسے پی سکتا ہے، مولوی قاسم پی سکتا ہے، عبد المجید عبد الحمید پی سکتا ہے، تم سارے پی سکتے ہو، جو گھر میں تمہاری بیٹھی میری بہنیں ہیں، میری بیٹی ہے، میری ماں ہے، لیکن اللہ کی قسم میں جتنا بھی مرضی ولی بن جاؤں، جتنا تقوی والا بن جاؤں، میرا جھوٹا تیری بیٹی نہیں پی سکتی، تیری بہن نہیں پی سکتی، تیری ماں نہیں پی سکتی۔ اللہ اکبر، سالن روٹی کھا رہا ہوں، میرے پلیٹ کے اندر سالن بچا دیا، میرا جھوٹا تو کھائے گا، تیری بیٹی نہیں کھائے گی، کیونکہ وہ میرے لیے غیر محرم ہے۔ میری بھتیجی کی شادی ہوئی، مولانا عزیز الرحمان صاحب ہزاروی رحمت اللہ علیہ نکاح پڑھانے آئے، بچی سے حجاب و قبول کروانے آئے، میں نے کہا حضرت جی بچی کے سر پہ ہاتھ پھیر دو، اس بزرگ کی عمر 80 سال کی تھی، میری بھتیجی کی عمر 19 سال کی، ہزاروی صاحب رونے لگ گئے، فرمایا مولوی صاحب غیر محرم کے سر پر ہاتھ پھیراتا ہے، تو چاہتا ہے میرا ہاتھ جہنم میں جلے، میں ہاتھ کوئی نہیں پھیرتا، اللہ اکبر، اسے دعا تو دوں گا، میں اس کے سر پر ہاتھ نہیں پھیروں گا کہ میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو اپنوں کو تو دور کی بات ہے کافروں کے ننگے سر کو بھی چادر اڑا کے گیا۔ یاد رکھنا، جب اللہ کی نافرمانی کریں گے لوگ گھروں کے اندر عزت کو اجاڑ کے جائیں گے، جب نبی کی نافرمانی عروج پہ کریں گے، نبی کی زندگی سے منہ موڑیں گے، خدا کی قسم دنیا گھر کے اندر ذلیل کر کے جائے گی، ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا سے بغاوت ہو، مصطفیٰ سے دشمنی ہو، تیرا گھر گھر بنے، جہنم تو بنے گا، خدا کی قسم یہ گھر گھر نہیں بنے گا۔ ویرو مجمع جتنا رہ گیا میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، یقین کرو تقریباً مجھے 8 دن ہو گئے اور گاڑی میری بتا رہی ہے تو نے 5,500-6 ہزار کلومیٹر کا سفر کیا، ان 8 دنوں کے اندر گوادر تک میرا عزیزو ہو کے آئے، کہ گاڑی میں، کہ لاری میں، کہ جہاز میں، ہر جگہ دکھڑا سناتا ہوں، 3-4 دن سے میرا کندھا ہی اترا ہوا ہے، خدا کی قسم مجھے تیل بنوانے کی ڈاکٹر کے پاس جانے کی میرے ٹائم نہ ملا، لیکن کوئی تو بات ہے، یہ میری آنکھ میں آنسو کیوں نکلتا ہے؟ کیا مجھے محمد قاسم پیسے زیادہ دے